اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی عافیت میں رکھیں، حفظ و امان میں رکھیں، آپ کے لیے بھی یہی دعا ہے۔ تو بچوں، آج ہم اپنی نصابی کتاب کا تیسرا افسانہ مائیں شروع کریں گے، جو کہ افسانہ نگار احمد ندیم قاسمی کی تحریر ہے۔ یہ افسانہ ان کے مجموعے کپاس کا پھول سے لیا گیا ہے۔ تو ارادہ میرا یہ تھا کہ کچھ اور پڑھا جائے، لیکن افسانے کیونکہ بچوں ادھر زیادہ ہیں سیکنڈ ایئر کے نصاب میں، تو میں نے سوچا کہ ایک آدھ افسانہ جو ہے، جو کہ آسان بھی ہیں یہ چیزیں، تو آن لائن جب تک ہم پڑھ رہے ہیں تو آسان چیزیں جو ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ تو اس میں سے ایک یہ چیز جو ہے، یہ 2-4 افسانے مجھے آسان لگے ہیں، جو کہ آپ کو ادھر آن لائن پڑھتے ہوئے آسانی ہوگی، تو میں نے اس کا انتخاب کیا کہ مائیں جو ہے وہ آپ کو پڑھایا جائے۔ احمد ندیم قاسمی کا یہ افسانہ ہے، صفحہ نمبر 78 پہ ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس کا آغاز کرتے ہیں، اس کو پڑھیں گے۔ تو یہ تیسرا افسانہ ہے جو ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد میرا ارادہ ہے کہ آپ کو ایک ٹیسٹ بھی بچوں دیا جائے، بیچ میں ہی میں دے دوں گی، کسی بھی دن اپلوڈ ہو جائے گا آپ کا ٹیسٹ اردو کا۔ تو بچوں، آپ بہت ایمانداری سے اس کو پہلے تیار کریں گے، یاد کریں گے تینوں افسانوں کی مشقوں کو، اور پھر جو ہے وہ آپ اس کو حل کریں گے، اور پھر آپ خود ہی اس کو چیک بھی کریں گے اور وہ اپنے پاس سنبھالتے جائیں گے۔ تو میں بھی ان ٹیسٹ جو ہے وہ آپ کے دوبارہ دیکھوں گی، اس طرح آپ کے ساتھ ساتھ تیاری بھی جو ہے وہ ہوتی جائے۔ تو آج ہم افسانہ مائیں کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ مائیں افسانہ جو ہے یہ احمد ندیم قاسمی کا ایک مختصر افسانہ ہے۔ اس میں افسانہ نگار نے ہمارے معاشرے کی دیہاتی گھریلو خواتین جو ہے ان کی ایک منظر کشی کی ہے، ان کا جو رہنے سہنے کا انداز ہے وہ بیان کیا ہے۔ تھوڑا مزاحیہ انداز ہے اور بہت ہی خوبصورت دلچسپ سا یہ افسانہ ہے، جس میں 2 کردار ہیں، بیگم راجہ اور بیگم خواجہ۔ یہ پڑوسنیں ہوتی ہیں، جڑے ہوئے گھروں میں اکٹھی رہتی ہیں، اور ان کے روز مرہ کی جو زندگی ہے اس میں ان کے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں، ہر روز لڑتی ہیں، جھگڑتی ہیں اور بے انتہا نفرت کرتی ہیں ایک دوسرے سے، چھوٹے چھوٹے بہانے ڈھونڈتی ہیں ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے۔ لیکن احمد ندیم قاسمی اس افسانے کا اختتام وہاں پر کرتے ہیں کہ بیگم راجہ جو ہیں ان کے گود میں جو ہے بیگم خواجہ کا بیٹا ہوتا ہے، اور بیگم خواجہ کے پاس بیگم راجہ کا بیٹا ہوتا ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے بچوں کو پیار کر رہی ہوتی ہیں۔ دراصل جو یہ افسانہ مائیں ہیں، اس میں احمد ندیم قاسمی نے ایک بہت ہی خوبصورت جذبہ ہے ممتا کا، اس پر روشنی ڈالی ہے کہ یہ ممتا کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے ہر عورت کے دل میں جو ہے اس کو رکھا ہوا ہے، جاگزی ہیں، ہر عورت کے دل میں موجود ہے ممتا کا جذبہ۔ اور عورت بظاہر کتنی کرخت ہو، کتنی لڑاکا ہو، کتنی ہی جسے کہتے ہیں دشمنی دکھائے، لیکن بچوں کے لیے ہر عورت کے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت رکھی ہے، ایک سافٹ کارنر رکھا ہے، ایک ممتا کا جذبہ ہے، جو کسی بھی بچے کو دیکھ کر جو ہے وہ ہر عورت کے سینے میں جو ہے وہ ہمکتا ہے۔ بچے اچھے لگتے ہیں اور بچوں کا درد جو ہے وہ سب کو سانجا لگتا ہے۔ تو بنیادی طور پر اس افسانے میں اس ممتا کے جذبے کو احمد ندیم قاسمی نے بہت خوبصورت انداز میں جو ہے وہ اجاگر کیا ہے، بیان کیا ہے، اور تھوڑا سا یہ مزاحیہ بھی ہے اس میں انداز ان کا، اس تحریر کا۔ تو اب آپ لوگ آ جائیں، یہ معنی بھی ہیں، اور یہ بھی دیکھ لیجئے، یہ سارے معنی جو ہیں میں نے مشکل الفاظ سارے اس میں لکھ دیے ہیں۔ آپ یہ میننگ جو ہے وہ ان کے اسکرین شاٹ لے کے آپ لوگ میننگز اپنے لکھ لیجئے گا۔ اب ہم آتے ہیں جی اس پہ، مصنف کے تعارف پہ آتے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی کا جو تعارف ہے یہ ذرا اہم ہے، اس میں کچھ بہت ہی اہم آپ کو ملیں گے ایم سی کیوز، تو بڑے غور سے پڑھیے گا، بڑے غور سے سنیے گا، اور پھر آپ نے ان کو یہ انڈر لائن کرنا ہے، اور پھر ان کو آپ نے بہت اچھے سے یاد بھی کرنا ہے۔ بچوں، آپ نے اس چیز کو اگنور نہیں کرنا ہے، آپ نے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہیں وہ یاد کرنی، یہ یاد کرنا بہت ضروری ہے، آخر میں یہ بہت بلک بن جائے گا اور آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائیں گی یہ چیزیں کرنی۔ تو احمد ندیم قاسمی کا تعارف ہے صفحہ نمبر 78 پہ، 78 پیج پہ آ جائیں۔ ان کی ولادت ہے جی 1916 اور ان کی وفات ہے 2006۔
تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جو معروضی سوالات پیپر میں آتے ہیں ان میں سے یہ بھی ہوتی ہے، ولادت بھی کسی مصنف کی پوچھ لی جاتی ہے، یا وفات کی جو سن ہے وہ بھی پوچھ لی جاتی ہے۔ تو یہ آپ نے ساری سنیں جو ہیں وہ یاد کرنی ہے۔ جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اچھی طریقے سے پتہ ہے، میں نے ان کو پہلے بہت دفعہ کلاس میں بھی بتایا ہوا ہے۔ تو باقی جو دیگر بچے مجھ سے نہیں پڑھتے ان کو بھی یہ بہت بتاتی چلوں کہ بہت اہم ہے یہ سنیں یاد کرنا، ان کو آپ ساتھ ساتھ یاد کریں گے۔ احمد ندیم قاسمی کا اصل نام احمد شاہ تھا۔ اصل نام بھی آپ سے جو ہے وہ پوچھے جاتے ہیں معروضی سوالات میں، تو آپ یہ بھی یاد کریں گے۔ وہ تحصیل خوشاب کے قصبہ انگا میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام پیر غلام نبی تھا۔ ابتدائی تعلیم اپنے آبائی علاقے میں حاصل کی اور صادق ایجرٹن کالج بہاولپور سے BA کا امتحان پاس کیا۔ شادی کے بعد انہوں نے محکمہ آبکاری میں بطور سب انسپکٹر ملازمت کا آغاز کیا۔ آبپاشی کا جو محکمہ ہے اس سے آپ کا تعلق تھا۔ پانی کی تقسیم کا جو محکمہ ہے اس میں آپ سب انسپکٹر جو ہیں وہ بھرتی ہوئے اور وہاں سے آپ اپنی ملازمت جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اب باقی جو ہے ان کی فنی زندگی ہے، ادبی زندگی ہے، جو اگلا اقتباس شروع ہوتا ہے تو اس میں ان کی ادبی زندگی جو ہے اس پر جو ہے وہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ احمد ندیم قاسمی کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں۔ ہمہ جہت شخصیت ہے، بہت سارے پہلو ہیں، بہت ساری جہتیں ہیں جن پہ آپ کی شخصیت جو ہے وہ آپ کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں۔ وہ ایک بلند پایہ شاعر ہیں، منفرد افسانہ نگار ہیں، ممتاز صحافی ہیں اور عمدہ نقاد ہیں۔ تو 4 ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی شخصیت میں بہت نمایاں ہیں۔ شاعر ہیں اور بہت بلند پایہ، بہت نامور شاعر ہیں، شاعری میں بھی بہت نام کمایا ہے احمد ندیم قاسمی نے۔ اور پھر دوسرا تعارف جو آپ کا ادب میں ہے وہ بہت بڑا تعارف جو ہے وہ آپ ایک منفرد قسم کے افسانہ نگار ہیں۔ عام ڈگر پر نہیں چلتے بلکہ دیہی زندگی جو ہے اور اس میں جو لوگوں کے مسائل ہیں، جو لوگوں کے جذبات و احساسات ہیں ان کو بہت خوبصورتی سے کہانیوں میں پروتے نظر آتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت انداز ہے آپ کا۔ اور پھر آپ ایک ممتاز صحافی بھی ہیں، صحافت سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے آپ کا۔ اس کے علاوہ آپ ایک عمدہ نقاد ہیں، بہت اعلیٰ قسم کے نقاد کہتے ہیں تنقید کرنے والا، کسی بھی تحریر کی خوبیاں خامیاں بیان کرنے والا۔ تو آپ ایک بہت اعلیٰ پائے کے تنقید نگار بھی ہیں۔ احمد ندیم کی شخصیت پر ان کے چچا خان بہادر حیدر شاہ کا گہرا اثر تھا۔ ان کے چچا علامہ اقبال کے ہم سبق تھے، ان کے ساتھ پڑھتے رہے۔ تو وہ جو ایک جسے کہتے ہیں ادبی رنگ ہے وہ آپ کی شخصیت پر کہاں سے چھاتا ہے، کہاں سے آتا ہے، ان کے چچا کی طرف سے وہ آتا ہے، وہ رنگ ادب آپ وہاں سے سیکھتے ہیں، ادبی ذوق وہاں سے سیکھتے ہیں۔ اسی طرح ندیم کو شعر و ادب سے دلچسپی پیدا ہوئی۔ ندیم نے صحافت میں بھی دلچسپی لی، انہوں نے کئی ادبی رسائل شائع کیے۔ تو ابتداً جو کام ہے وہ صحافت پہ کرتے ہیں، آپ صحافت میں دلچسپی لیتے ہیں، جرنلزم پہ، اور ادبی رسائل جو ہیں، جو ادب سے جڑے ہوئے رسائل ہیں جن میں ادبی چیزیں شائع کی جاتی ہیں، آپ شروع میں آپ نے ایسے رسائل شائع کیے جن میں پھول بڑا مشہور ہے آپ کا رسالہ، تعلیم نسواں، نقوش، سحر، فنون اور روزنامہ امروز شامل ہیں۔ یہ وہ رسالے ہیں جو آپ نے ابتداً ادبی رسالے نکالے ہیں، بلکہ فنون تو ان کی شخصیت کی پہچان بن گیا۔ تو یہ آپ بہت امپورٹنٹ ہیں یہ رسالوں کے نام بچوں، یہ آپ معروضی سوالات میں ان کو یاد کریں گے۔ اور جو سب سے اہم رسالہ ہے جو آپ کی شخصیت کی پہچان بنا تو وہ کون سا ہے؟ فنون ہے۔ وہ حرف و حقائق کے نام سے اخبارات میں فقاہیہ کالم بھی لکھتے رہے۔ تو اب کالم نگار بھی تھے، کالم بھی لکھتے رہے۔ فقاہیہ کالم کہتے ہیں مزاحیہ ظریفانہ کالم لکھتے رہے، اور اس کالم کا نام کیا تھا؟ حرف و حکایت۔ ندیم کا پہلا افسانہ بد نصیب بت تراش ہے۔ بیٹا آپ لوگ اس کو بھی یاد کریں گے معروضی سوالات میں۔ ایک تو آپ ان کا جو کالم ہے اس کا نام یاد کریں گے، اس کا کیا نام ہے جی؟ مزاحیہ کالم کس نام سے لکھتے رہے؟ حرف و حکایت کے نام سے، اس کو آپ یاد کریں گے۔ پھر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ تو پہلا افسانہ ہے جی بد نصیب بت تراش۔ اس کو بھی انڈر لائن کر لیں گے اور اس کو یاد کریں گے۔ معافی چاہتی ہوں۔ ندیم کی تحریر سادہ اور رواں ہے، سادگی ہے جی، اور اس میں کہیں آپ اٹکتے نہیں ہیں، بہت خوبصورتی سے وہ تحریر رواں دواں رہتی ہے، آپ بڑی آسانی سے اس کو پڑھتے چلے جاتے ہیں۔
ان کے افسانوں کا موضوع دیہات کے رہنے والے عام لوگوں کے مسائل اور جذبات ہیں۔ عام لوگ، سادے لوگ جو دیہاتوں میں بستے ہیں، ان کے مسئلے کیا ہیں اور وہ کن جذبات کو دل میں رکھتے ہیں۔ سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، سچے لوگ ہوتے ہیں، سچے جذبات ہوتے ہیں ان کے سینوں میں۔ محبت کا جذبہ ایک کائناتی حقیقت ہے، کائنات میں پھیلی ہوئی ہے محبت۔ محبت جو ہے وہ کائنات کی سچائی ہے۔ دیہات کے لوگ جو محنتی، جفا کش اور زندگی کی بہت سی سہولیات سے محروم ہوتے ہیں، لیکن محبت کا جذبہ ان کے ہاں بھی کار فرما ہوتا ہے، اور یہی حقیقت ندیم کا موضوع ہے۔ دیہی زندگی میں لوگوں کے مسائل اور پھر محبت پر مبنی ان کے سچے جذبات، یہ آپ کو ان کی کہانیوں میں یہ جذبہ کار فرما دکھائی دیتا ہے۔ یہی موضوع ہے ان کی افسانوں کا۔ ان کے افسانوں میں حقیقی زندگی کا عکس ملتا ہے، خیالی دنیا نہیں ملتی، حقیقی دیہی زندگی ہے، دیہی زندگی کے مسائل ہیں۔ اگرچہ ندیم کی زیادہ تر توجہ افسانہ نگاری پر رہی، انہوں نے افسانے تواتر سے لکھے، مسلسل لکھے، لیکن اس سے ان کی شاعرانہ عظمت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ کمال ان کی شخصیت کا یہ ہے کہ افسانہ نگاری میں بہت بڑا نام ایک طرف اگر پیدا کرتے ہیں تو دوسرا بڑا نام کس میں پیدا کرتے ہیں؟ شاعری میں پیدا کرتے ہیں، اور اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ بڑے عمدہ اعلیٰ پائے کے شاعر ہیں۔ ان کی شاعری میں ایک طرف کلاسیکی سج دھج ہے تو دوسری طرف جدید انداز و آہنگ بھی موجود ہے۔ تو کلاسیکل ٹچ جو قدیم ہمارا ورثہ ہے، جسے آپ کلاسیکل پوئٹری کہتے ہیں، قدیم جو لوازمات سے سجی ہوئی شاعری ہے، وہ ایک طرف آپ کا وہ انداز ہے، اور دوسری طرف آپ کی شاعری میں جدید انداز بھی نظر آتا ہے۔ آہنگ کہتے ہیں انداز، طور طریقے، جدت بھی آپ کو جو ہے وہ وہاں پر نظر آتی ہے ان کی شاعری میں۔ جدید موضوعات نظر آتے ہیں، جدید اس کا استعارات کا استعمال کرتے ہیں، اور فنی جو محاسن ہیں آپ کو ان کی شاعری میں جدید نظر آتے ہیں۔ ان کی شاعری میں عصری آگاہی کا شعور ملتا ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت ان کی شاعری کا پہلو ہے کہ اثر کہتے ہیں زمانے کو جاننے، پہچاننے اور سمجھنے کا شعور آپ کو کہاں سے ملتا ہے؟ احمد ندیم قاسمی کی شاعری سے ملتا ہے۔ ان کی بعض نظمیں موسیقیت کے حوالے سے بڑی پر اثر ہیں، تو نغمگی ہے، گایا جا سکتا ہے ان کی بعض نظموں کو، ان میں ردم ہے، ان میں موسیقیت ہے۔ انہوں نے نظم اور غزل دونوں کہی ہیں، نظم کے بھی شاعر ہیں اور خوبصورت غزلیں بھی جو ہیں وہ آپ نے لکھی ہیں، اور دونوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ تاہم ان کی پہچان غزل کے حوالے سے ہے۔ اگر وہ پہچانے جاتے ہیں شاعری میں، اگر ان کی پہچان ہے تو وہ غزل حوالہ ہے۔ بے انتہا خوبصورت غزلیں آپ نے تحریر کی ہیں۔ ان کے مجموعہ کلام دشت وفا پر انہیں آدم جی ایوارڈ بھی ملا ہے۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے جی، آخری جو سطر ہے کہ مجموعہ کلام جو ہے ان کا دشت وفا، اس پر انہیں حکومت نے جو ہے وہ آدم جی ایوارڈ، یہ بہت بڑا ایوارڈ ہے ان کو اپنے اس مجموعے پر ملا۔ شاعری کا مجموعہ ہے ان کا دشت وفا۔ تو مجموعہ ہائے کلام نثر جو ہیں ان میں چوپال، بگولے، طلوع و غروب، گرداب، آنچل، سیلاب، آبلے، در و دیوار، سناٹا، بازار حیات، برگ حنا، گھر سے گھر تک، کپاس کا پھول، نیلا پتھر، یہ ان کے افسانے ہیں، اور یہ نثر ہے ساری ان کی، مجموعے ہیں ان کے۔ اور مجموعہ ہائے کلام شاعری میں دھڑکنیں، رم جھم، شعلہ گل، دشت وفا، محیط، دوام اور لوح خاک، بسیط وغیرہ یہ ان کی شاعری کے مجموعے ہیں۔ یہ آپ سارے یاد کریں گے، آپ کو یہ آ سکتے ہیں، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اب آ جائیں گے آپ لوگ مائیں پہ، صفحہ نمبر 80 پہ آ جائیے، 80 پہ۔ افسانے کا آغاز کرتے ہیں، بہت مختصر سا افسانہ لیکن بہت خوبصورت ہے، آپ کو بہت دلچسپ لگے گا، بہت مزہ آئے گا اس کو پڑھتے ہوئے۔ تو مجھے بنیادی طور پہ اس کو میں جب بھی کلاس میں پڑھتی ہوں مجھے بہت مزہ آتا ہے اس افسانے کو پڑھاتے ہوئے، بچے بڑا اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ آپ لوگ ابھی بھی غور سے سنیے، اور بہت دلچسپی ہے اس میں، بہت مزہ آئے گا آپ لوگوں کو۔ تو مائیں نام ہے جی کہ ماں، مائیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، ماں کا جو ممتا کا جذبہ ہے وہ سب کا سانجھا ہوتا ہے، بہت خوبصورت جذبہ ہے۔ اب یہ دو پڑوسنے ہیں،
ساتھ جڑے ہوئے، بالکل جڑے ہوئے گھر ہیں، بیچ میں ایک دیوار ہے، اور یہ دو خواتین رہتی ہیں وہاں پہ، ایک بیگم راجہ ہیں اور ایک بیگم خواجہ ہیں، لیکن ان کی لگتی نہیں آپس میں، بہت زیادہ ان کے اختلافات ہیں، بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے، بلکہ حد تو یہ ہے کہ روز لڑائی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بعد آپ آخر میں دیکھیں گے کہ بچوں کے لیے ان کے جذبات کیسے ہیں، اور بچوں کی جب بات آتی ہے تو پھر یہ مائیں بن جاتی ہیں، پھر یہ لڑاکا پڑوسنے نہیں رہتی۔ محلے والوں کو ایک دن ایسا بھی یاد نہ تھا جب راجہ صاحب اور خواجہ صاحب کی بیویوں میں تو تکار نہ ہوئی ہو۔ تو ایک ایسے محلے کی آپ کو ایک محلہ ہے جس میں گھر ہیں، اور دو پڑوسنے ہیں جن کے جڑے ہوئے گھر ہیں، اور وہ ایک کا نام بیگم راجہ ہے اور دوسری خاتون کا نام کیا ہے، بیگم خواجہ ہے۔ تو یہ اتنا لڑتی ہیں یہ خواتین، جڑے ہوئے ان کے گھر ہیں، ان کی روز لڑائی ہوتی ہے، تو تکار ہوتی ہے، زبانی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اور ان کے جو محلے والے ہیں ان کو ایک بھی ایسا دن یاد نہیں ہے کہ جب ان کی آپس میں زبانی لڑائی جھگڑا تو تکرار آپس میں جو ہے زبانی نہ ہوئی ہو۔ جس روز اس تو تکار میں دیر ہو جاتی تو وہمی قسم کے لوگ ڈر کے مارے بار بار آسمان کی طرف دیکھنے لگتے کہ ٹوٹ نہ پڑے۔ آسمان ٹوٹ پڑنا محاورہ ہے، یعنی کہ آسمان سے کوئی مصیبت نازل نہ ہو جائے۔ دونوں بیگمات کے درمیان جھگڑا نہ ہونا ایسا ہی تھا جیسے صبح کا وقت ہو جائے اور سورج نہ نکلے، یعنی کہ انہونا ہو جانا، کوئی ایسا انہونی ہو جانا کہ اب صبح ہو گئی اور سورج نہیں نکلا۔ تو لڑائی میں اتنا تسلسل ہے، یہ دو خواتین اتنی متواتر لڑتی ہیں، اتنا تسلسل کے ساتھ لڑتی ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ایک دن لڑائی نہ ہوتی تو محلے والے بیچارے کیا ہو جاتے، پریشان ہو جاتے۔ بعض وہمی قسم کے لوگوں کو لگتا کہ آج تو کہیں آسمان ہی ہم پہ نہ لگے، کوئی مصیبت ہی نہ آ جائے، آج پتہ نہیں یہ عورتیں کیوں خاموش ہیں، آج لڑی نہیں ہیں۔ یہ ناممکن بات تھی کہ وہ نہ لڑتی، صبح ہو جاتی اور وہ نہ لڑتی، اور کہتا ہے جی کہ اگر ان دونوں کے درمیان جھگڑا نہیں ہوا تو یہ سمجھ لیں ایسے ہوا کہ جیسے صبح ہو گئی ہے اور سورج نہیں نکلا، یعنی کہ کچھ انہونا ہو گیا ہے۔ تو راجہ صاحب اور خواجہ صاحب کے گھر متصل تھے، جڑے ہوئے تھے۔ ایک کی دیوار میں کیل گاڑی جاتی تھی تو دوسرے کی دیوار کا پلستر اکھڑ جاتا تھا۔ تو گھر ہیں جی، گاؤں کے دیہات کے گھر ہیں، جڑے ہوئے گھر ہیں، درمیان میں ایک دیوار ہے، اور اس قدر جڑے ہوئے ہیں کہ ایک دیوار پہ اگر کیل ٹھوکی جاتی ہے یا گاڑی جاتی ہے کیل دیوار میں تو دوسری کا پلستر اتر جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک روز 2 بار جھگڑا ہو گیا۔ ویسے تو عام طور پر یہ خواتین صرف دن میں ایک دفعہ لڑتی تھیں، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ان کا ایک دن میں 2 دفعہ جھگڑا ہو گیا۔ معمول کا جھگڑا تو دوپہر کو ہو ہی چکا تھا، مگر پھر شام کو ہلکا سا زلزلہ آ گیا، اور بیگم راجہ یہ سمجھیں کہ بیگم خواجہ نے ملحقہ کمرے میں پلنگ گھسیٹا ہے۔ جھپٹ کر کھڑکی میں منہ ڈالا اور بیگم خواجہ کو وہ بے نقط سنائی کہ بیچاری زلزلے کو بھی بھول گئیں۔ پھر جب شوہروں نے اپنی اپنی بیگم سے کہا کہ آیت الکرسی پڑھو، زلزلہ آ رہا ہے، تو جب جا کر بیگم راجہ سارا قصہ سمجھی، وہیں دھپ سے بیٹھ گئیں کہ انہوں نے سنا تھا کہ زلزلے میں اگر کوئی لڑکھڑا جائے اور گر پڑے تو اسے مرگی کا مرض ہو جاتا ہے۔ اس وقت بیگم خواجہ نے جھیمپی اور ڈری ہوئی بیگم راجہ کو ایسی نفرت سے دیکھا جیسے وہ ان پر تھوکنا چاہتی ہیں مگر بے بس ہیں، اور کہ منہ حلق تک خشک ہو چکا ہے۔ تو جی یہ دوسرا جو اقتباس ہے ہم نے شروع کیا ہے، تو اب اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں بیگم راجہ اور بیگم خواجہ کے گھر جو ہیں وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور اس قدر جڑے ہوئے ہیں کہ چھوٹا سا اگر جو ہے وہ کیل بھی گاڑی جاتی ہے تو اس کی جو ہے دوسری طرف آواز آتی ہے، پلستر اترتا ہے۔ تو یہ جو اتنے جڑے ہوئے گھر ہیں، آوازیں جو ہیں ایک دوسرے کے گھروں میں سنائی دیتی ہیں، تو اس وجہ سے ایک دن ان کا جھگڑا جو ہے وہ 2 دفعہ ہوا، ورنہ عام معمول یہ تھا کہ روزانہ صرف ایک لڑائی ہوتی تھی۔ یہ ایک دن ایسا ہوا کہ کچھ آوازیں آئیں اور ان کا جھگڑا جو ہے وہ 2 دفعہ ہوا۔ معمول کا جھگڑا تو دوپہر کو ہو چکا تھا، مگر پھر شام کو ہلکا سا زلزلہ آ گیا۔ تو بیگم راجہ جو ہیں وہ لڑائی میں پہل کر رہی ہیں، اور اب وہ سب زلزلے کو کی سمجھ ان کو نہیں آتی ہے، بلکہ وہ زلزلے کا الزام بھی کس کو دے دیتی ہیں، بیگم خواجہ کو، اور یہ الزام دیتی ہیں کہ بیگم خواجہ کا جو ملحقہ کمرہ ہے، میرے گھر کے ساتھ جڑا ہوا جو کمرہ ہے، وہاں پہ انہوں نے کیا گھسیٹا ہے، پلنگ گھسیٹا ہے، تب یہ آوازیں آ رہی ہے، میرا گھر ہل رہا ہے۔
تو چھلانگ لگاتی ہیں، جھپٹتی ہیں، درمیان میں جو دیوار ہے اس میں انہوں نے کھڑکی رکھی ہوئی ہے، اس میں فوراً منہ اپنا ڈالتی ہیں، ان کے گھر میں جھانکتی ہیں اور بیگم خواجہ کو بے نقط سمجھاتی ہیں، سناتی ہیں، بے نقص سنانا، بغیر لحاظ کیے بے بھاؤ کی سنانا، بے تحاشا گالیاں دینا۔ اب دیکھیں سوچتی سمجھتی کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ میرا اگر یہ آواز آئی ہے گھر میں، یہ گھر میرا ہل رہا ہے تو اس کی کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، بلکہ وہ لڑائی کے لیے کیونکہ ہر وقت تیار رہتی ہیں، تو گھر ذرا سا ہلا ہے تو اس کی وجہ کیا قرار دیتی ہیں کہ جو جڑا ہوا بیگم خواجہ کا کمرہ ہے تو انہوں نے وہاں پہ پلنگ گھسیٹا ہے، اس وجہ سے میرا گھر ہل رہا ہے، اور یہ ان کو لڑائی کی وجہ لگی ہے۔ دوبارہ جھگڑے کے لیے جو ہے وہ فوراً جاتی ہیں حسین میں، جو انہوں نے جو ان کی دیوار ہے اس کی کھڑکی میں یہ جھانکتی ہیں، چڑھتی ہیں ادھر، اپنا منہ ڈالتی ہیں، ان کی طرف موڑتی ہیں منہ، اور بے تحاشا گالیاں اور کوسنے دینے جو ہے وہ بے نقط قسم کے جھگڑا جو ہے وہ شروع کر دیتی ہیں، بے نقط سنانا، بے بھاؤ کی سنانا، گالیاں دینا، اور ایسی سناتی ہیں کہ وہ بیچاری زلزلے کو بھول گئیں۔ تو بیگم خواجہ جو ہیں وہ یہ گالیاں اور یہ کوسنے سنتی ہیں تو زلزلہ بھی ان کو بھول جاتا ہے۔ پھر دونوں کے شور ایک دوسرے کو، ان کے اپنی بیویوں کو کہتے ہیں کہ چپ ہو جاؤ، باہر زلزلہ ہو رہا ہے، آیت الکرسی پڑھو۔ تب جا کے بیگم راجہ کو سمجھ آتی ہے کہ وہ اس نے پلنگ نہیں گھسیٹا بلکہ کیا ہوا ہے، زلزلہ آیا ہے۔ تب جا کے ان کو یہ سارا قصہ سمجھ آتا ہے۔ وہیں دھپ سے بیٹھے نا، دھپ آواز نکلتی ہے، جب آپ موٹا بندہ کوئی زمین پہ بیٹھے تو دھپ کی آواز آتی ہے۔ زمین پہ بیٹھ جاتی ہیں، اس لیے بیٹھ جاتی ہیں کہ انہوں نے کہیں سنا تھا کہ اگر زلزلے میں کوئی گر جائے، لڑکھڑا جائے، اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکے تو وہ نیچے گر جائے تو اسے کیا بیماری ہو جاتی ہے، مرگی کی، وہمی سی ہوتی ہیں، اور فوراً بیٹھ جاتی ہیں۔ اس وقت بیگم خواجہ نے جھینپی اور ڈری ہوئی، جھینپی کہتے ہیں شرمندہ، اب وہ بیگم راجہ جو ہیں شرمندہ بھی ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے، ہوا کیا اور میں نے کیا شور ڈالا ہے، اور دوسرا کیا ہے، شرمندہ بھی ہیں اور ڈری ہوئی بھی ہیں زلزلے سے۔ تو اب ان کو کون گھورتا ہے، بیگم خواجہ گھورتی ہیں، اور اتنی نفرت سے گھورتی ہیں کہ جیسے وہ ان پہ تھوکنا چاہتی ہیں نفرت سے، مگر بے بس ہیں، اور ان کے حلق میں جو ہے ان کا حلق خشک ہو چکا ہے اور وہ تھوک نہیں سکتی ان پر، یعنی کہ شدید نفرت بھری نظروں سے وہ بیگم راجہ کو دیکھتی ہیں کہ وہ زلزلہ ہے اور یہ مجھے گالیاں دے رہی ہے۔ نہ تو راجہ صاحب سے بیگم خواجہ اور نہ ہی خواجہ صاحب سے بیگم راجہ پردہ کرتی تھیں۔ گھر جڑے ہوئے تھے، دونوں خواتین ایک دوسرے کے شوہروں سے پردہ نہیں کرتی تھیں۔ کئی بار ایسا ہوا کہ راجہ صاحب شیو بنانے بیٹھے تو بلیڈ ختم پا کر اٹھے اور کھڑکی میں جا کر پکارے، خواجہ صاحب ایک بلیڈ عنایت کر دیجئے، اور یہ بلیڈ بیگم خواجہ نے راجہ صاحب تک پہنچایا۔ اسی طرح کئی بار خواجہ صاحب کو بوٹ پالش یا گرم پانی کی بوتل درکار ہوئی، انہوں نے راجہ صاحب کو پکارا تو بیگم راجہ نے مطلوبہ چیز خواجہ صاحب کے حوالے کی۔ تو کیا ہے جی کہ بہت ان کے گھروں میں جو ہے وہ بے تکلف ان کا انداز ہے۔ ایک کا شوہر اگر بلیڈ مانگتا ہے شیو کرتے ہوئے ختم دیکھتا ہے تو دوسرے کی بیوی لا کے دیتی ہے، اور ایک کے شوہر کو اگر کوئی بوٹ پالش چاہیے یا گرم پانی کی بوتل درکار کہتے ہیں مطلوب ہوئی تو دوسرے کی بیوی نے دے دی، اور یعنی کہ آپس میں ان کا جو ہے پردہ شردہ نہیں ہے، چیزیں ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ اس کے باوجود اپنے اپنے گھروں کے اندر شوہروں کی موجودگی میں بھی بیگمات ایسے زناٹے سے جھگڑتی کہ بات میں تجھے اپنی آنکھوں سے بیوہ ہوتے دیکھوں تک جا پہنچتی۔ اب ایک دوسرے کے شوہروں سے پردہ بھی نہیں کرتی، بے تکلفانہ چیزیں بھی ان کے شوہروں کو پکڑا دیتی ہیں ایک دوسرے کے، لیکن اب شوہر گھر میں موجود ہیں لیکن لڑتی اس قدر بدلحاظی سے ہیں اور ایسے ایسے جملے کہتی ہیں ایک دوسرے کو کہ ایک جملہ کیا بولتی ہیں، لڑتے لڑتے ایک بیگم راجہ یا بیگم خواجہ جو ہے ایک دوسرے کو کیا کہہ دیتے، سناٹے سے لڑنا، بہت شدت سے لڑنا، زناٹا کہتے ہیں تیزی سے لڑنا، سائیں سائیں کی آوازیں آنا، بہت شدت ہوتی تھی ان کی لڑائی میں۔ تو یہاں تک ایک دوسرے کو کہہ دیتی تھی کہ میں تجھے اپنی ان آنکھوں سے بیوہ ہوتے دیکھوں۔ ایک طرف ان کے شوہروں کو، ایک دوسرے کے شوہروں کو چیزیں پکڑا رہی ہے، اور دوسری طرف ان کو بددعائیں دے رہی ہیں کہ یہ مر جائے۔ بیوہ ہونے کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کرے تیرا شوہر مر جائے اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ اور مگر پھر کچھ دیر کے بعد راجہ صاحب کھڑکی میں جا کر پکارتے، کیوں خواجہ صاحب واک کو چلیے گا۔ اب لڑائی کی یہ انتہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے شوہروں کو مرنے کی بددعائیں بھی دے رہی ہیں، لیکن مرد اب جو ہیں یہ باتیں سنتے بھی ہیں، یہ کوسنے سنتے بھی ہیں، گالیاں سنتے بھی ہیں، لیکن وہ ان باتوں کا برا نہیں مناتے اور آپس کی دوستی کو مرد جو ہیں وہ خراب نہیں کرتے۔ اور خواجہ صاحب کسی پرلے کمرے سے جواب دیتے، ضرور چلیں گے، میں حاضر ہوا۔ اور پھر محلے والے جو کچھ دیر پہلے بیگم راجہ اور بیگم خواجہ کی لڑائی سن چکے تھے، دیکھتے کہ راجہ صاحب اور خواجہ صاحب ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کسی بات پر ہنستے جا رہے ہیں۔ اب عجیب انداز ہے
مرد آپس میں ناراض نہیں ہوتے، حالانکہ ان کی بیویاں ان کو مرنے کی بددعائیں تک دے دیتی ہیں، لیکن مرد جو ہیں وہ آپس میں تعلقات کو خراب نہیں کرتے دونوں کے شوہر، اور وہ لڑ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ پھر بھی ایک میاں خواجہ صاحب کہتے ہیں جی واک کو چلیے گا، تو راجہ صاحب اپنے گھر سے آواز دیتے ہیں جی چلتے ہیں جی ضرور چلیں گے، میں حاضر ہوتا ہوں۔ اور پھر محلے والے یہ عجیب منظر بھی دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر پہلے بیویاں اتنی شدت سے لڑی ہیں اور تھوڑی دیر بعد دونوں کے شوہر مزے سے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے جو ہے وہ واک پر جا رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا، صفحہ نمبر 81 پہ ہوں جی، دوسرا اقتباس ہے، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ راجہ صاحب اور خواجہ صاحب کی ان بیگموں کی لڑائی معمول بن چکی ہے، اور جس طرح وہ چھان بورا خریدنے والے سے یہ کہنے کا حق نہیں رکھتے کہ یوں چنگھاڑ کر آواز نہ لگایا کرو، اسی طرح بیگمات کے جھگڑے میں مداخلت کو بھی بیکار سمجھتے ہیں۔ اب دیکھنے والے محلے والوں کو اب ایسا لگتا تھا، جو بھی لڑائی جھگڑا روز کا سنتے تھے اور ان کے شوروں کا انداز دیکھتے تھے، تو اب وہ محلے دار اس نتیجے پہ پہنچ گئے تھے کہ ان کی جو دو بیگمیں ہیں ان کی لڑائی اب معمول ہے، انہوں نے ہر صورت میں لڑنا ہے ایک دوسرے سے۔ چھان بورا کہتے ہیں کوڑا کباڑ اور ردی خریدنے والے جو ہوتے ہیں، جو گلیوں میں ردی خریدنے کے لیے آوازیں لگاتے ہیں، بہت اونچی آواز میں چیختے چنگاڑتے ہیں، اور وہ ہمیں بری بھی لگ رہی ہوتی ہیں لیکن ہم جا کے ان کو منع تو نہیں کر سکتے نا، ہر ردی والے کو جی تم چیخ چیخ کے جو ہے آوازیں نہ لگاؤ، ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ تو جس طرح ہم چھان بورا ردی خریدنے والے سے یہ نہیں کہتے کہ تم چنگھاڑ کر آوازیں نہ لگایا کرو، تو اسی طرح یہ جو بیگمات ہیں ان کے جو جھگڑا ہے اس میں بھی جو ہے مداخلت کیا ہے، ان کے شوہر کیا سمجھتے تھے، بیکار سمجھتے تھے، محلے والے بھی اب اس چیز کو بیکار سمجھتے تھے کہ ان کی بیگمات جو ہیں ان کی جھگڑوں میں اب مداخلت نہیں کی جا سکتی، بالکل بیکار چیز ہے، اگر ہم ان کو ٹوکیں گے روکیں گے انہوں نے رکنا نہیں ہے، ان کا اب یہ معمول بن چکا ہے اور انہوں نے ہر صورت میں روز ایک دفعہ لڑائی کرنی ہے۔ ایک بار محلے کے ایک بزرگ نے دونوں کو روک کر کہا تھا، آپ بھلے لوگ ہیں، اپنی بیگمات کو لڑائی جھگڑے سے روکیے، پورا محلہ بدنام ہو رہا ہے۔ اس پر راجہ صاحب نے نہایت ادب سے کہا تھا، یہ عورتوں کا معاملہ ہے، آپ ان کے معاملے میں دخل دیں گے تو اچھے نہیں لگیں گے، آپ اگر اپنی بیگم صاحبہ کو ان کے پاس بھیج کر انہیں سمجھا سکیں تو سبحان اللہ، ورنہ یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں، اکٹھے رکھے ہوئے دو برتن بھی ٹکرا کر بج اٹھتے ہیں، تو یہ تو دونوں ماشاء اللہ جیتی جاگتی عورتیں ہیں۔ اور خواجہ صاحب نے فوراً کہا تھا، جیتی جاگتی اور بولتی چالتی عورتیں۔ اس پر دونوں ہنس پڑے تھے اور محلے کے بزرگ بھی اپنی مسکراہٹ پھیلانے میں ناکام ہو کر بچے کی طرح شرما کر پلٹ گئے تھے۔ تو بہت انٹرسٹنگ ہے جی کہ ان عورتوں کی لڑائی روکنا جو ہے بالکل ناممکن بات ہے، نہ تو شوہر روک سکتے ہیں اور نہ کوئی محلے دار روک سکتا ہے۔ ایک بزرگ نے دونوں کے شوہروں سے کہا تھا کہ یہ لڑتی ہیں اور کوسنے دیتی ہیں، گالیاں دیتی ہیں، تو ہم بدنام ہو رہا ہے پورا محلہ، تو اپنی عورتوں کو سمجھائیں، تو انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا، ہینڈز اپ ہو گئے، انہوں نے کہا جی یہ ہماری جو عورتیں ہیں یہ عورتوں کا معاملہ ہے، ہم اس میں مداخلت نہیں کر سکتے، آپ کی بیوی اگر آ کے ان کو سمجھا سکتی ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ تو اگر کسی جگہ دو اکٹھے برتن رکھے ہوں تو وہ بھی کبھی کبھی بج اٹھتے ہیں، آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، ان کی بھی آواز آتی ہے، تو اگر بے جان چیزوں کی آواز آ سکتی ہے تو یہ تو جیتی جاگتی عورتیں ہیں اور بولتی چالتی عورتیں ہیں، اور ان کا منہ بند کرنا جو ہے بہت زیادہ مشکل ہے، اور خود بھی ہنس پڑتے ہیں، اور محلے کا جو بزرگ ہے بیچارہ وہ بھی اپنی مسکراہٹ کو پھیلانے میں ناکام رہتا ہے اور وہ بھی شرما کر پلٹ جاتا ہے۔ جب دونوں بیگمات جھگڑتی تھیں تو ان کی باتوں میں الزام تراشی بہت کم اور بددعائیں بہت زیادہ ہوتی تھیں۔ اب الزام تو ان کے پاس ظاہر اب روز لڑائی ہوتی ہے، ایک دوسرے پہ لگانے کے لیے کوئی الزام تو بچتا نہیں ہے، تو زیادہ تر اب نفرت کا اظہار ہے، بددعائیں دے رہی ہیں، برا بھلا کہہ رہی ہیں اور گالیاں دے رہی ہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ محلے والوں کو جھگڑے کا زیادہ لطف نہیں آتا تھا۔ مزہ تو تب آتا ہے نا محلے والوں کو لڑائی سننے کا، کوئی گوسپ سننے کو ملے، کوئی کراری سی بات ہو جس کو ہم دو مرچیں اور لگا کے جو ہے نا اپنے سے بڑھا چڑھا کے اور آگے جو ہے قصے کہانی کو بیان کریں۔ تو ان کی لڑائی میں کیونکہ نہ کوئی الزام ہوتا تھا، نہ کوئی گوسپ ہوتی تھی، نہ کوئی جسے کہتے ہیں کراری مزیدار بات ہوتی تھی، تو محلے والے بھی بور ہو گئے تھے ان کی یہ صرف بدواؤں والی لڑائیاں سن سن کے، ان کو اب مزہ نہیں آتا تھا۔ مردوں نے تو سرے سے دلچسپی لینا ہی چھوڑ دی تھی، مرد تو اب بالکل ان کی یہ لڑائی نہیں سنتے تھے۔ البتہ عورتیں بیگم راجہ یا بیگم خواجہ کی پہلی ہی آواز پر لپک کر چھتوں پر چڑھ جاتی یا کھڑکیوں میں سے آدھی آدھی باہر نکل آتی، مگر جب جھگڑا ختم ہوتا تو یوں اداس چہرے لیے پلٹتی جیسے سونے کی تلاش میں پہاڑ کھود کر خالی ہاتھ آ رہے ہیں۔
سونے کی تلاش میں پہاڑ کھودنا کہتے ہیں کوئی بہت مشکل کام سر انجام دینا اور آخر میں اس کے نتیجے میں انسان کے کچھ بھی ہاتھ نہ آئے۔ تو یہ خواتین جو ہیں یہ بہت جسے کہتے ہیں اس کا یہ میننگ لکھیے گا، مطلب یہ کہ انسان کی بے انتہا کوشش کے باوجود کوئی کام نہ ہو پانا۔ سونے کی تلاش میں پہاڑ کھودنا، انسان کی بے انتہا کوشش کے باوجود کوئی کام نہ ہو پانا۔ تو یہ عورتیں جو ہیں بڑی آس لگا کے چھتوں پہ چڑھتی ہیں، کھڑکیوں پہ لٹکتی ہیں کہ آج کی لڑائی میں تو شاید کوئی بات جو ہے وہ ہمیں بھی مل جائے جسے ہم بڑھا چڑھا کر بیان کریں، لیکن ہمیشہ یہ عورتیں جو ہیں وہ مولے دار عورتیں ایک مشکل کام کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتی، لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہ آتا اور کوئی بات بھی ان کو نہ ملتی، کوئی الزام کوئی بہتان ان کے ہاتھ نہ آتا۔ انہیں یہ سوچ کر بہت دکھ ہوتا کہ نہ تو بیگم راجہ نے بیگم خواجہ کے کسی آشنا کی نشاندہی کی ہے اور نہ بیگم خواجہ نے بیگم راجہ کو کوئی اخلاق سوز طعنہ دیا ہے۔ یہ سمجھیے کہ محلے کی عورتوں کو یہ جھگڑا مجبوراً سننا پڑتا تھا، بالکل اسی طرح جیسے مریض بے نمک مرچ کا کھانا کھانے پر مجبور ہوتا ہے۔ تو توقع ان خواتین کو یہ ہوتی تھی کہ بہت ہی کوئی بیہودہ قسم کا الزام لگائیں گی، بہتان لگائیں گی، کردار کشی کریں گی کہ بیگم راجہ جو ہے وہ بیگم خواجہ کے کسی دوست کا جو ہے وہ ذکر کریں گی، اس کی نشاندہی کریں گی، اس کی طرف اشارہ کریں گی، اس کا نام لیں گی، ان کے کردار پہ انگلی اٹھائیں گی تو مزہ آئے گا ہمیں ایسی بات سنتے ہوئے۔ اور نہ ہی بیگم خواجہ جو ہے بیگم راجہ کو کوئی اخلاق سے گری ہوئی کوئی طعنہ دیں گی، کوئی گری ہوئی بات کریں گی۔ تو یہ اس آس پہ جو ہے وہ چھتوں پہ چڑھتی تھی کہ ایسی کوئی بات سننے کو ملے گی، کوئی طعنہ، کوئی ایسا الزام بہتان۔ لیکن جب یہ سب کچھ نہ ہوتا ان کی لڑائی میں تو کیا ہوتا ہے، یہ بات لڑائی جھگڑا انہیں مجبوراً سننا پڑتا، اور بالکل ویسے ہی کہ جیسے کہ ایک مریض ہو اور اس کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ پھیکا کھانا کھائے، بغیر نمک مرچ کے کھانا کھانے پہ مریض مجبور ہوتا ہے۔ تو یہ عورتیں بھی ایک ایسی لڑائی سننے پہ مجبور تھیں کہ جس میں ان کو کوئی بھی بہتان الزام یا کوئی بری جیسے اخلاق سے گری ہوئی بات سننے کو نہ ملتی۔ یہ جھگڑا جس طرح بے وجہ شروع ہوتا تھا اسی طرح بے وجہ ختم بھی ہو جاتا تھا۔ مثلاً بیگم راجہ کے بیٹے کی گیند اچھل کر کھڑکی میں سے گزری اور بیگم خواجہ کی بالٹی میں جا گری۔ بلا وجہ، بغیر کسی وجہ کے یہ خواتین لڑتی تھیں۔ اب ایک عام سی آپ کو مثال دے رہے ہیں کہ ایک جھگڑا کس بات پہ ہوا ہے کہ بیگم راجہ کا بیٹا کھیل رہا ہے اور وہ گیند کے ساتھ کھیل رہا ہے اور گیند دیوار سے اچھل کر کھڑکی جو درمیان میں لگائی ہوئی ہے انہوں نے دیوار کے، اس کھڑکی میں سے گزر کر بیگم خواجہ کی پانی کی بالٹی میں اس بچے کی بال جا کے گر جاتی ہے۔ اب بیگم راجہ چیخ رہی ہیں کہ بیگم خواجہ نے جان بوجھ کر گیند بھگو دی کہ گیلی مٹی سے بھر جائے اور مٹی سے بچے کے ہاتھ بھر جائیں اور ہاتھوں سے وہ اپنے کپڑے خراب کر لے اور بیگم راجہ کو پھر سے کپڑے دھونے پڑیں اور صابن الگ خرچ ہو اور وقت الگ ضائع ہو۔ ادھر بیگم خواجہ کا اصرار ہوتا تھا کہ گیند بچے نے نہیں بیگم راجہ نے پھینکی ہے اور تاک کر نشانہ لگا کر بالٹی ہی میں پھینکی ہے، کیونکہ نل بند ہو چکا تھا اور اب پینے کے پانی کے لیے بہشتی سے ایک مشق کے لیے کہا جائے جو غضب خدا کا ایک مشق کے پورے 2 آنے لیتا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 82 پہ دوسرے اقتباس میں ایک آپ کو جھگڑے کی احمد ندیم قاسمی نے ایک مثال دی ہے، کس طرح کے احمقانہ باتوں پہ یہ عورتیں جھگڑتی ہیں، فضول قسم کی بات کو پکڑتی ہیں اور اس کا ایک بہت بڑا بتنگڑ بنا کے اس پہ جھگڑا کرتی ہیں، ایک دوسرے سے لڑتی ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتی ہیں اور بد دعائیں دیتی ہیں۔ ایک مثال یہ ہے کہ بیگم راجہ کا بچہ کھیل رہا ہے اپنے گھر میں اپنے سین میں گیند کے ساتھ، گیند اچھلتی ہے، کھڑکی میں سے چلی جاتی ہے، جو دیوار پہ سین کی دیوار میں جو کھڑکی ہے اس میں سے اچھل کے وہ گیند چلی جاتی ہے، بیگم خواجہ کے پانی کی بالٹی میں جا کے گر جاتی ہے۔ انہوں نے ایک بالٹی رکھی ہوتی ہے، اس میں پانی ہوتا ہے۔ اب بچے کی شرارت ہے بیگم راجہ کے، لیکن اب وہ لڑائی کا آغاز بھی وہی کرتی ہیں، چیختی ہیں کہ میرے بچے کی اگر بال ان کے گھر میں گئی ہے تو بیگم خواجہ نے جان بوجھ کر اس کو بالٹی میں خود پھینکا ہے، میرے بچے کی گیند بھگوئی ہے تاکہ وہ اس جو ہے اس کے ساتھ گیلی مٹی لگ جائے
اور مٹی سے پھر میرے بچے کے ہاتھ بھر جائیں، وہ کپڑے گندے کر لے، مجھے کپڑے دھونے پڑیں، صابن الگ خرچ ہو اور وقت جو ہے وہ الگ ضائع ہو۔ اور ادھر بیگم خواجہ اس وہ بات پہ زور دیتی ہیں کہ گیند جو بچے نے نہیں پھینکی بلکہ بیگم راجہ نے پھینکی ہے، اور طاق کر نشانہ لگا کر بالٹی میں پھینکی ہے، تاکہ سرکاری پانی جو نل میں آتا ہے وہ بند ہو چکا ہے، اور اب پینے کے پانی کے لیے اب مجھے بہشتی کہتے ہیں، گھروں میں پانی لانے، پرانے زمانے میں لوگ جو ہے وہ گھروں میں پانی مشکوں میں بھر کے لایا کرتے تھے، ان کو بہشتی بولا جاتا تھا، سکا بولا جاتا تھا۔ تو اب میرے کیونکہ سرکاری پانی جو ہے وہ بند ہو چکا ہے نل اس کا، اور میرا پینے کا پانی خراب ہو گیا ہے، جان بوجھ کے اس نے خود بال پھینکی ہے بیگم راجہ نے، اور وہ چاہتی ہے کہ میرے پاس میں اب پانی جو ہے وہ مشک جو ہے وہ خریدوں، اور غضب خدا کا کہ ایک مشک جو ہے وہ کتنے کی آتی ہے، وہ ایک مشک لانے کے بہشتی کتنے پیسے لیتا ہے، 2 آنے لیتا ہے۔ تو اب یہ لڑائی ہے جی، اس بات پہ یہ خواتین لڑتی ہیں بلا وجہ۔ بات بڑھتے بڑھتے اس انتہا کو پہنچ جاتی تھی، اللہ کرے تیرا بچہ مر جائے، اس حد تک کی بدوائیں ایک دوسرے کو دیتی تھیں۔ میرا بچہ خدا کا مال ہے، پر اللہ کرے پہلے تیرا بچہ مرے کہ میں اپنی آنکھوں سے تجھے اپنے یہ چڑیلوں جیسے بال نوچتے دیکھوں۔ تو اس قسم کی لڑائی ہے کہ تیرا بچہ مر جائے، تو چڑیل بن جائے اور چڑیلوں کی طرح تیرا حلیہ ہو جائے اور تو بال نوچے۔ میں کبھی کھڑکی میں سے کود کر آؤں گی اور تیری زبان پر انگارہ رکھ دوں گی، اس سے پہلے میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گی، ٹانگیں ٹوٹے تیری اور تیرے ہوتوں سوتوں کی تیرے رشتہ داروں کی۔ پھر دونوں ایک دوسرے کو گھور کے دیکھتی غصے سے، پھر دونوں غصے سے رونے لگتی، اور کچھ دیر کے بعد دونوں اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی۔ شدت کی لڑائی ہے، شدت کی جو باتیں ہیں اور بدوائیں وہ دیتی ہیں، اور لڑتی ہیں، روتی ہیں، گھورتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ جھگڑے کا آغاز عموماً بیگم راجہ کی طرف سے ہوتا تھا، یہ امپورٹنٹ ہے جی، اس کو انڈر لائن کر لیں۔ بلا وجہ لڑائی کا آغاز کون کرتی ہے؟ بیگم راجہ کرتی ہے۔ بیگم خواجہ کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ جیسے اس آغاز کے انتظار میں ہوتی تھیں، انہوں نے ایک بار بھی بیگم راجہ کو نظر انداز نہ کیا۔ ایک جو ہے وہ اس بات کی ماہر ہیں کہ وہ جھگڑے کا ہمیشہ بلا وجہ جھگڑے کا آغاز کرتی ہیں۔ دوسری کا یہ قصور ہے کہ وہ بھی نظر انداز نہیں کرتی کہ چھوڑ دے، اس کی بات کو اگنور کر دے، وہ بھی تیار بیٹھی ہوتی ہیں کہ شروع کرے اور پھر میں بھی اس بندی کو اچھی سی سناؤں اور اپنا دل جو ہے اس کو ٹھنڈا کروں۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں، پیج نمبر 82 پہ، صفحہ 82 پہ ہی ہیں، آخر میں ہیں ہم لوگ۔ تو جھگڑے کا آغاز عموماً بیگم راجہ کی طرف سے ہوتا تھا۔ بیگم خواجہ کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ جیسے اس آغاز کے انتظار میں ہوتی تھیں، انہوں نے ایک بار بھی بیگم راجہ کو نظر انداز نہ کیا۔ آگے دیکھیے جی، پیج نمبر 83 پہ آ جائیے۔ مگر ایک روز ایک عجیب واقعہ ہوا کہ بیگم خواجہ آنکھوں میں خون اتارے کھڑکی میں آئیں اور بولی، اے بیگم صاحبہ ذرا سامنے تو آ۔ بیگم خواجہ جی آج لڑائی کا آغاز کر رہی ہیں، آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، انتہائی غصے میں ہیں، اور کس کو بلاتی ہیں؟ بیگم راجہ کو بلاتی ہیں کہ اے بیگم صاحبہ ذرا سامنے تو آ۔ بیگم راجہ خم ٹھونک کر میدان میں اترتی ہیں، خم ٹھونک کر اترتی ہیں، بے باک ہو کر مقابلہ کرنے کو اترتی ہیں بغیر ڈرے، اور حسب معمول جھگڑے کا آغاز کرنے ہی لگی تھیں کہ بیگم خواجہ نے آغاز کر دیا۔ وہ بولی، تیرے لڑکے نے آج میرے لال کی ران میں پینسل ماری ہے، باریک سکہ اس کے چمڑے میں گھس گیا ہے اور وہ رو رو کر اپنی جان ہلکان کیے دے رہا ہے، میں اگر اس کے بدلے میں تیرے لونڈے کے پیٹ میں چاقو گاڑ دوں پھر؟ اچھا جی، بڑی زبردست لڑائی کا آغاز ہوا ہے، اور آج بیگم خواجہ کی طرف سے آغاز ہوا ہے، اور بیگم راجہ بھی کم نہیں ہے، وہ بھی پوری جیسے کہتے ہیں تیاری سے لڑائی کے لیے میدان میں اترتی ہیں، بالکل بے باک ہو کر، اور بولی، اور لڑائی کا کیا آغاز ہوتا ہے کہ بیگم خواجہ کہتی ہیں کہ تیرا جو بیٹا ہے، بیگم راجہ سے کہتی ہیں کہ تیرے بیٹے نے آج میرا لال ہے، میرے دل کا جو ٹکڑا ہے، میرا بچہ جو ہے، اس کی ران میں پینسل ماری ہے، باریک سکہ جو ہے وہ چبھ گیا ہے، چمڑے کے اندر گھس گیا، اور میرا بچہ جو رو رو کر جان ہلکان کیے جا رہا ہے، وہ نیم جان ہو گیا، اس کا برا حشر ہو گیا رو رو کر، اور میں اگر بدلے میں تیرے لونڈے، تیرے لڑکے کے پیٹ میں چاقو گاڑ دوں تو پھر یہی کہ میں تیرا کلیجہ کچا چبا لوں گی، بیگم راجہ نے جواب دیا۔ غضب خدا کا بیگم خواجہ بگڑی، میں کہتی ہوں تیرے لڑکے نے میرے لال کو زخمی کر دیا ہے،
اور انصاف دیکھو لوگو، کہتی ہے میں تیرا کلیجہ چبا لوں گی۔ ارے تو میرے بیٹے کے پیٹ میں چاقو گاڑے گی تو پھر میں تیرا کلیجہ نہیں چبا لوں گی تو کیا تیری دعوت کروں گی؟ بیگم راجہ کڑکیں، غصے سے گرجیں، پر تیرا بیٹا ہے کہاں؟ ذرا دکھاؤ تو صحیح، اسے کوئی خراش بھی آئی ہے کہ تو عادت پوری کرنے کو بھگ جھک رہی ہے؟ اب جی بچے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو مارتے ہیں۔ بیگم راجہ کا بچہ جو ہے وہ بیگم خواجہ کے بچے کی ران میں، پنڈلی میں پینسل مارتا ہے اور سکہ باریک ہوتا ہے، اس کے چمڑے میں گھس جاتا ہے، بچہ روتا ہے۔ اب یہ خواتین جھگڑتی ہیں معمول کے مطابق کہ میں اس کو چاقو مار دوں گی بدلے میں، تو وہ اسے کہتی ہے میں تیرے بیٹے کا کلیجہ چبا لوں گی، میں تیرا کلیجہ کھا جاؤں گی، چبا لوں گی۔ اور پھر بیگم خواجہ کو اور غصہ آتا ہے، وہ کہتی ہیں تو میرے بچے کو زخمی کیا، اوپر سے تو کہتی ہے کہ میں تیرا کلیجہ چباؤں گی، یہ تمہارا انصاف ہے؟ تو کہتی ہے تو میرے بیٹے کو چاقو مارے گی تو میں تیرا کلیجہ نہیں کھاؤں گی۔ اینی ویز جی بیگم راجہ کڑکتی ہیں، اور اچانک بیگم راجہ کو یہ خیال آتا ہے کہ دیکھنا تو چاہیے بچے کو لگی ہے یا نہیں لگی، تو کہتی ہیں کہ چلو ذرا تم اپنا بچہ تو دکھاؤ کہ اسے کوئی ہلکی سی بھی خراش یا ہلکا سا زخم بھی آیا ہے یا ویسے تم عادت پوری کرنے کے لیے بک رہی ہو؟ بیگم خواجہ پلٹی اور پرلے کمرے سے اپنے بچے کو اٹھا کر کھڑکی میں بٹھا دیا۔ رو رو کر اس نے اپنی آنکھیں سجا لی تھیں۔ پھر بیگم خواجہ نے اس کی ران پر سے پاجامہ ہٹایا اور بولی، لے دیکھ لے اپنی منحوس آنکھوں سے۔ آنکھیں تو منحوس ہوں گی تیرے باپ دادا کی، بیگم راجہ نے کہا، اور پھر کھڑکی کے پاس آ کر بولی، پر ذرا دیکھوں تو۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ وہ دم بخود رہ گئیں، ان کا سانس رک کے رہ گیا۔ ایک لمحہ یوں ہی چپ چاپ کھڑی رہیں، پھر انگلی سے بچے کی ران کے اس مقام کو چھوا، ہاتھ لگایا جہاں سے نکیلی پینسل نے جلد ادھیڑ دی تھی۔ خون رس کر جم گیا تھا، خون نکلتا رہا، تھوڑا تھوڑا خون نکلتا رہا زخم میں سے، اور وہ جم گیا تھا اور آس پاس سرخی کا دائرہ سا بن گیا تھا۔ بچہ انگلی کے مس کہتے ہیں چھونا، بلبلا اٹھا، بچہ زخمی تھا۔ جیسی بیگم راجہ اس کا وہ زخم دیکھتی ہیں، ان کا سانس رک جاتا ہے ایک لمحے کے لیے، اور وہ خون بھی تھوڑا سا نکلا ہوا ہے، جمع ہوا ہے بچے کا، سرخی کا دائرہ بھی زخم کا بنا ہوا ہے۔ جیسے ہی ہاتھ لگاتی ہیں تو بچے کو بہت سخت درد ہوتا ہے، وہ رونے لگتا ہے درد کی شدت سے، بلبلا کہتے ہیں درد کی شدت سے رونا۔ بیگم راجہ نے دونوں ہاتھ بڑھا کر بیگم خواجہ کے بچے کو اٹھا لیا اور اپنے کولہے پر بٹھا کر تھپکنے لگیں اور رونے لگیں اور کہنے لگیں، آگ لگے ان ہاتھوں کو جنہوں نے تیرے پھول سے جسم کو ادھیڑا ہے، زخمی کیا ہے۔ آنے دو کوشا کو، تیرے سامنے ایسی مار دوں گی کہ طبیعت ہری ہو جائے گی، اس کو سمجھ آ جائے گی۔ پھر وہ بیگم خواجہ کے بیٹے کے آنسو پونچھنے لگیں اور اسے چومنے لگیں، تو جگ جگ جیے، تو سہرے باندھے، میں تو کہتی ہوں تو خواجہ خضر کی عمر پائے، بس اللہ کرے تیری ماں مر جائے۔ اب کیا ہوتا ہے جی کہ وہ اسے کہتی ہے، بیگم راجہ بیگم خواجہ کو کہتی ہے کہ تم اپنا بچہ دکھاؤ، میں دیکھوں لگی بھی ہے یا کوئی ہلکا سا زخم بھی آئے یا ویسے ہی شور ڈال رہی ہو۔ تو وہ اپنا بچہ اس کو لے کے کھڑکی میں آ جاتی ہے، تو یہ اس کو اپنے گود میں بٹھاتی ہے، اس کا زخم دیکھتی ہے، واقعی اس کو لگی ہوتی ہے، تو اب اس کو اپنے ٹانگ پہ کولہے پہ بٹھاتی ہے اور پھر اس کو تھپکتی ہے، پیار کرتی ہے، روتی ہے کہ واقعی تمہیں لگی ہوئی ہے، اور اپنے بیٹا جو ہے اس کا نام اس کا کوشا ہوتا ہے، بیگم راجہ کے بیٹے کا نام کوشا ہوتا ہے، کہتی ہے میرا بیٹا کوشا آئے، جیسے تمہارا پھول جیسا جسم جو ہے وہ زخمی کیا ہے، میں اس کو ایسی ماروں گی کہ اس کی طبیعت صاف ہو جائے گی، اتنا میں اس کو ماروں گی۔ اور پھر اس کے بیگم راجہ جو ہیں وہ بیگم خواجہ کے بیٹے کے آنسو پونچھتی ہیں، اسے پیار کرتی ہیں، اسے دعائیں دیتی ہیں کہ تو سہرے باندھے، تیری شادی ہو، تو جگ جگ جیے، لمبی عمر پائے، اور بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ حضرت خضر علیہ السلام جیسی عمر پائے، جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ انہوں نے آب حیات پی رکھا ہے اور وہ تا قیامت جو ہے وہ زندہ رہیں گے، تو ان جیسی عمر پائے لیکن تیری ماں مر جائے۔ ماں کو پھر بھی بدعا دیتی ہے۔ یہ کہہ کر بیگم خواجہ کی طرف دیکھا تو وہ بھی کھڑی اپنے آنسو پونچھ رہی تھیں اور اپنے مرنے کی بددعا سن کر آنسوؤں میں مسکرانے لگی تھیں۔ اتنے بیگم راجہ کا بیٹا آ گیا، اسے دیکھتے ہی بیگم راجہ اس پر جھپٹیں اور اکٹھے 4-5 تھپڑ اس سناٹے کے مارے کہ بچے کی چیخیں پورے محلے گئیں۔ پھر وہ باورچی خانے سے ایک لکڑی اٹھا کر لائیں اور بولی، تو نے اس بچے کو ایک زخم دیا ہے، آج میں تجھے ایسے ہی 100 زخم دوں گی تاکہ تجھے عمر بھر یاد رہے کہ دوسروں کے جسم میں بھی جان ہوتی ہے۔ یہ سارا ہو رہا ہوتا ہے، اس کے بچے کو جب چپ کرا رہی ہوتی ہیں بیگم راجہ، تو ان کا اپنا بچہ کوشا آ جاتا ہے، تو یہ اس پر جھپٹ پڑتی ہیں جیسے چیل جھپٹتی ہے، اور اس پر
کس کس کے اس کو تھپڑ لگاتی ہیں، زناٹے کے زور کے سائیں سائیں کی آوازیں آتی ہیں، بچہ چیختا ہے، پورا محلے میں اس کے چیخنے کی آوازیں آتی، ماں مار رہی ہے اب اس کو، کوشا کو بیگم راجہ مار رہی ہیں، اور لکڑی اٹھا لاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تو نے اس بچے کو زخم دیا ہے، میں بھی تمہیں زخم دوں گی اور تمہیں پتہ چلے گا کہ اس دوسروں کے جسم میں بھی جان ہوتی ہے۔ بیگم راجہ کا بیٹا ماں کے تیور، غصہ اور لکڑی دیکھ کر چیخا، اور پھر کھڑکی میں سے بیگم خواجہ گرجیں، یہ لکڑی رکھ دے ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ کیوں؟ بیگم خواجہ کی یہ مداخلت بہت بری لگی۔ تو کون ہوتی ہے مجھے روکنے والی؟ میں اسے ضرور سزا دوں گی۔ پھر وہ اپنے بچے کے پاس جا کر کڑکیں، غصے سے بولیں، پھر مارے گا کسی کو؟ اور جواب سننے سے پہلے انہوں نے لکڑی بچے کے پیٹ پر دے ماری، اپنے ہی بچے کو لکڑی جو ہے اس کے پیٹ پر دے ماری۔ اچانک بیگم خواجہ کھڑکی میں سے کود کے آئیں اور بیگم راجہ کے بلکتے ہوئے بیٹے کو سینے سے لگا کر ایک طرف کھڑی ہو گئیں۔ کون سا غضب آ گیا آخر؟ ذرا سی پینسل ہی تو لگی ہے۔ یہ ذرا سی پینسل ہے؟ یہ ذرا سی پینسل ہے، بیگم راجہ نے بیگم خواجہ کے بیٹے کی ران پر سے پاجامہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ پھر زخم کی بڑھتی ہوئی سرخی دیکھ کر وہ روتی ہوئی بچے سے لپٹ گئیں اور اسے سینے سے لگا کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ آمنے سامنے کھڑی بیگموں کو یکا یک اچانک احساس ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے بچوں کو سینے سے چمٹائے رو رہی ہیں۔ اس صورتحال کا انکشاف ان پر ایک ساتھ ہوا، منکشف ہوئی، یہ ظاہر ہوئی یہ بات ان پر ایک ساتھ، کیونکہ دونوں ایک ساتھ ہنسنے لگیں۔ پھر بیگم خواجہ ہنسی روک کر بولی، ہائے ہم بھی کیسی پاگل ہیں۔ پاگل ہوگی تو، بیگم راجہ بولیں اور ساتھ ہی زور کا قہقہا مارا۔ بیگم خواجہ نے اس قہقہے کا ساتھ دیا۔ پھر دونوں ایک دم رک گئیں، کیونکہ دونوں بچے اپنی ماں کو ہنستا دیکھ کر بے اختیار ہنسنے لگے تھے۔ تو یہ اس کا اختتام ہے جی افسانے کا۔ آخر میں آپ نے دیکھا کہ بیگم راجہ جو ہیں وہ بیگم خواجہ کے بیٹے کا زخم دیکھتی ہیں اور اس کا بدلہ وہ اپنے بچے سے لیتی ہیں۔ بچہ کوشا آتا ہے تو اس کو زناٹے دار تھپڑ مارتی ہیں، بچہ چیختا ہے، پھر باورچی خانے سے لکڑی اٹھا لاتی ہیں، وہ جلانے والی لکڑی ہے اس کے پیٹ میں دے مارتی ہیں۔ تو اب یہ منظر جو ہے وہ بیگم خواجہ نہیں برداشت کر سکتی، کیونکہ مائیں ہیں اور مائیں بچوں کے لیے سینے میں ایک سانجا درد رکھتی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے بچے کا درد جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتی، اور بیگم خواجہ بھی کڑکتی ہیں، غصے سے کہتی ہیں کہ خبردار بچے کو مارا، اور اس کو سینے سے لگا لیتی ہیں۔ ایک نے ایک کا بچہ لگایا ہوتا ہے، دوسرے نے دوسرے کا بچہ اپنے سینے سے لگایا ہوتا ہے۔ اب آپس میں بے انتہا اختلاف ہے، لیکن جب معاملہ آیا ہے بچوں کے رونے کا، بچوں کے درد کا، ان کی لڑائی کا، تو دونوں خواتین جو ہیں بچوں کے درد کو محسوس کرتی ہیں، ان کی ممتا کا جذبہ جو ہے وہ جاگ جاتا ہے، اور وہ اس چیز کو محسوس بھی کرتی ہیں کہ ہم دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے بچے کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اور بچے بھی جو ہے بے اختیار ہنس پڑتے ہیں، اور ممتا کا جذبہ جو ہے وہ سانجا ہے، یہ اس کا بنیادی نقطہ ہے۔ تو بچوں کے ساتھ اس کا اختتام ہوتا ہے اس افسانے کا۔ مشق اس کی بھی یاد کیجیے گا بہت اچھے طریقے سے۔ تو امدادی افعال ہیں جی، اور رموز و اوقاف میں وقفہ ہے، اس کی تعریف ہے، اور اس کو ذرا بچوں یاد کر لیں گے، وقفہ کی تعریف کو بھی اور اس کی مثالوں کو بھی۔ یہ آپ کو آتا ہے، اس میں گرامر کے کوسچن میں یہ وقفہ آپ کو تعریف کے ساتھ آئے گا، اور اس کی مثالیں آپ یاد کر لیجیے گا انشاءاللہ۔ گرامر جو ہے میں اکیلے سے آپ کو بعد میں دوبارہ بھی سمجھاؤں گی، اور ٹیسٹ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا اپلوڈ کروں گی۔ تو آپ لوگ بہت جلدی انشاءاللہ اگلا ایک چھوٹا سا میں آپ کے لیے لیکچر پریپیئر کروں گی بچوں، مضامین کی پریپریشن کے لیے اور کچھ گرامر کا۔ تو اب اجازت چاہتی ہوں، اوکے جی، اللہ حافظ۔ غور سے پڑھیے گا، معروضی سوالات لکھیے گا اور آنسر لکھیں اور ان کو یاد کیجیے۔ تھینک یو جی، تھینک یو سو مچ۔